Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر المر من أخبث الشجر المر من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم طعام الأثيم أي أبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكثير كالمهل أي كدردي الزيت الأسود خبر ثان يغلي في البطون بالفوقانية خبر ثالث وبالتحتانية حال من المهل كغلي الحميم الماء الشديد الحرارة خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوه بكسر التاء وضمها. مگر ہماری قرأت تو فاعتلو ہے نا، چلیے ہمیں تو ہماری قرأت پڑھنی چاہیے. فاعتلوه ان شجر الزقوم، یہاں بھی اسی طرح ہے. تا کیسے لکھی انہوں نے؟ ان شجر الزقوم میں تا کیسے لکھی ہے؟ گول. حالانکہ کلام اللہ میں رسم الخط میں گولتا نہیں ہے. یہاں پر دوسری جگہ تو شجرہ کا لفظ آیا ہے اور جگہ پر بھی، وہاں سب جگہ پر تا کون سی لکھی ہے؟ ہا والی دوسری جگہ پر. مگر یہاں پر جو ہے وہ کون سی لکھی ہے؟ لمبی تا، جس کو تائے مجرورہ کہتے ہیں، کھینچی ہوئی تا. عربی میں اس کو اصطلاح میں بولا جاتا ہے تائے مجرورہ، جر دی ہوئی نہیں، تائے مجرورہ کھینچی ہوئی تا. اس تا میں اصول یہ ہے کہ لفظ میں پڑھیں گے ملا کر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتی، اسی طرح پڑھا جائے گا، وہ تا ہو کہ وہ تا ہو اس میں. مگر وقف کرے تو پھر اس تا میں جب لمبی لکھی ہوئی تو دونوں طرح کی گنجائش ہے. مال ہا بھی وقفہ کرنے کی گنجائش ہے اور ماد تا بھی وقفہ کرنے کی گنجائش ہے. اور جہاں پر وہ تا لکھی ہوئی ہو ہا والی شکل کے اندر مدورہ، وہاں پر وہ آتے ہیں بات کہ اس کو وقفہ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہا ہی پڑھیں گے، وہاں تا پڑھ سکتے نہیں ہے. اس لیے یہ بھی لفظ اسی طرح ایک لفظ اور اس سے پہلے بھی آیا تھا، انہوں نے بھی صاحب کتاب نے وہاں بھی تا ایسا لکھ دیا تھا. ایک لفظ کچھ دن پہلے گزرا، رحمتن کا لفظ جو ہے یہ بھی کلام اللہ میں 7 جگہ رحمتن بالتا تائی مجرورہ کے ساتھ ہے، جبکہ اور جگہ کے اندر تا کون سا ہے؟ گھولتا ہے. یہاں بھی فرق ہے اس طرح. تو قرآن میں رسم الخط میں بھی جیسا لکھا گیا ایسا ہی لکھنا پڑے گا. اب یہ صاحبی کتاب بہت دفعہ ایسا کرتا ہے، وہاں رحمتن کے اندر بھی ایسا ہی تھا. جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو سمجھاتے ہیں، پھر بات بیٹھتی نہیں یہاں پر آ کر. اب وہ سمجھا رہے ہیں اور یہ کہ ایسا لکھا ہے تو پھر قرآن شریف کھولنا پڑتا ہے، قرآن شریف کھولو پھر اس کا رسم الخط لکھنا پڑتا ہے، تب جا کر بات سمجھ میں آتی. اب یہاں بھی شجرہ کے جار مجرورہ لکھا ہے. اب جر تو ہے نہیں، کہاں جر ہے؟ نصب ہے. اب مجرورہ، اب تفسیر کر رہے ہیں مجرورہ کر کے. اب دماغ میں بیٹھا مجرورہ کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ تا لکھتی تو ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں، فوراً سمجھ میں آ جاتی. مگر رسم الخط بدلا تو پھر وہ پریشانی. قرآن شریف کھولو دیکھو سب برابر اچھی طرح صحیح ملاؤ اس کو. چلیے اس لیے فاعتلو بھی قرات ہے، مگر ہماری کتاب کیا ہے؟ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. فاعتلوه بكسر التاء وضمها جروه بغلظة بغلظة وشدة إلى سواء الجحيم وسط النار ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويقال له ذق أي العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون. بس تو پر اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت کا ذکر کیا تھا اور باس بعد الموت کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کی تھی کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا. ہم کوئی کھلواڑ نہیں کرنے والے، ان کو پیدا کر کے خواہ مخواہ پیدا کر دیا، ہمیں کوئی کام نہیں تھا فرصت میں تھے تو یہ سب کر دیا. نہیں، مقصد کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ استدلال کرنا کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر وہ یقیناً پھر سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، سجا جاتے جزا اور سجا کا ہونا یہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے، دلائل عقلیہ سے نہیں. مگر دلائل نقلیہ ایسی ہے جو عقل کے مطابق ہے. باقی ہم یہ کہیں گے باس بعد الموت ثابت ہے کس سے؟
جزا سجا ثابت ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، اچھو کو اچھا برو کو برا. یہ کس سے ثابت ہے؟ نقل سے. اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب نہیں، جیسے معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اچھو کو اچھا بدلہ دینا واجب ہے اور برو کو برا سزا دینا یہ کیا ہے بھائی؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اگر کسی جہنمی کو جنت میں ڈالتے ہوئے کوئی قبول نہیں سکتا ہے، اور کسی جنتی کو جو اللہ کی ملکیت میں ہے، سب مملوک ہے، مالک اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہے کرے، تو بولنے کا کیا اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس سے ہم کیا کہیں گے کہ باس بدل موت یہ ثابت ہے، جزا سزا ثابت ہے. کس کے ذریعے سے؟ دلائل نقلیہ کے ذریعے سے. مگر دلائل نقلیہ ایسی ہے جو عقل کے مطابق. یہ بات پنجم کے اندر بھی میں نے کہی تھی اس وقت اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے برابر. اب یہاں پر جو مضمون آگے ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ذکر ہے کفاروں کا ذکر ہے. اثیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر اثیم سے مراد ہے بڑا گنہگار، بڑا پاپی. جیسے تقویٰ کے درجات ہے، ایسے اس کے مد مقابل اثم کے بھی درجات ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے دینا، یا اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر دینا، کفر کر دینا. سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ ہی کا، یہ سب سے بڑا. شرک سے بڑا ہو، مگر دونوں درجے میں دونوں برابر ہے، سزا میں دونوں برابر ہے. جو سزا شرک کی وہی سزا کفر کی. ٹھیک ہے کہ کفر کی سزا زیادہ خطرناک ہوگی شرک کے مقابلے کے اندر، باقی سزا دونوں کی دائمی جہنم ہے. شرک ہو تو بھی کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو نہ ماننا، بس کوئی ہے ہی نہیں پیدا کرنے والا، آٹومیٹک سب ہو گیا، سب ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ کفر. شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا قرار دینا؟ بھاگیدار. یہ بڑے بڑے گنہگار اسیم ہیں جو خطرناک گنہگار ہیں. پھر کم درجے کے معصیت کا ارتکاب کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے. پھر اس سے کم درجے کے جیسے تقویٰ کے اندر بھی درجات ہے، 3 درجات ہے. سب سے نچلا درجہ تقویٰ کا یہ کہ آدمی ایمان والا بن جائے. وہ اللہ سے ڈرا تو ہی تو ایمان لایا. اللہ کو کب مانے گا؟ وہ جب اللہ سے ڈرے گا تو متقی بن گیا وہ. مگر یہ نچلے درجے کا ہے. اس سے ذرا اونچا درجہ معصیتوں سے بچ جائے، معصیتوں سے بچ جائے، نماز نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، زکوٰۃ دینا نہ چھوڑے. یہ جتنے بھی معاصی ہے معاصی کو چھوڑ دے. اور سب سے اعلیٰ تقویٰ کا درجہ کہ دل کے اندر غیر اللہ کا خیال کبھی آوے ہی نہیں. اتنا ڈرے کہ ہر وقت دل میں کس کا استحضار؟ اللہ تعالیٰ ہی کا استحضار. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا استحضار کبھی دل کے اندر آتا ہی نہیں ہے. غیر اللہ کا خیال دل کے اندر نہ آوے کبھی بھی کسی وقت بھی. تو یہ تقویٰ کا کون سا درجہ ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے. بیچ والا تو مطلوب ہے، نیچے والا تو سوال ہی نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. بیچ والا مطلوب ہے، اور کوشش کہاں تک کرنی ہے؟ اعلیٰ تک چلے جانا ہے. کہ آہستہ آہستہ یہ آدمی کب کرے گا؟ جب نماز کے اندر مشق کرے گا. نماز پڑھے گا، فوراً خیالات شروع ہو جائیں گے. اب نماز شروع کریں گے، خیالات کیا ہو جائیں گے؟ شروع. اب دماغ پر بوجھ ڈالے، اپنے قلب پر بوجھ ڈالے، اور کوشش یہ کرے کہ نماز میں کیا کسی کے خیالات نہ آئے. جب نماز میں اس کی مشق کرے گا برابر، تو وہی خیال خارج نماز جمے گا. جب نماز میں ایسا خیال جم گیا اور نماز میں اللہ کی پوری توجہ دھیان رہنے لگا، وہ آہستہ آہستہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ پوری بقیہ زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جمع رہے گا. کوئی بھی کام کرے گا اللہ کے لیے. دنیا کماوے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کماوے دنیا بہت کماوے، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. تو جو بھی کام سوئے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، میری نیند اچھی طرح پوری ہو جاوے، میں فجر کے اندر چوکنا کی عزت پڑھ سکوں، اس لیے سو رہا ہوں. کپڑے پہنے تب بھی اللہ کے لیے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے صدر چھپانے کا، اسی میں کپڑے پہن رہا ہوں. ہر جگہ نیت کس کی کرے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. ان شجر زقوم، بے شک زقوم کا درخت. یہ کون سا درخت ہے؟ یہ کڑوے درخت کا بدترین اخبث، بہت ہی برا کڑوا درخت. اشج المر، کڑوا درخت جو بہت ہی کڑوے درختوں کے اندر سے بدترین درخت، بدترین بہت ہی خبیث. زقوم کا لفظ پہلے بھی آیا تھا سورہ صافات کے اندر بھی. کون سے درخت کی تفسیر کی تھی زقوم سے؟ کوئر پاٹا. اچھا کیا بھائی احسان سمجھا دیا ہے سب؟ ہم کیا بولتے ہیں گجراتی میں بولیے؟ تھور بولتے ہیں. تھور ہوتا ہے نا جو وہاں جو فون کی طرح سورہ صافات کا ذکر کیا گیا تھا. کیا لفظ ہے کلام اللہ میں؟ لفظ ہے سورہ صافات کے اندر زقوم کا لفظ وہاں بھی آیا نا. کانو روس الشیاطین، کانو گویا کہ شیطانوں کے سر ہے، اور مانا ہو رہا کیا گویا کہ وہ سانپوں کی فون ہے. یہ سانپوں کا فون ہی ہوتا ہے ایسا. تو ایسا اس کے اندر بھی کیا ہے، ذرا جب نکلتا ہے وہ تھور کا درخت تو پہلے تو گول ہوتا ہے، اور اوپر جا کر تھوڑا چپٹا جیسا بنتا ہے، اور اوپر تھوڑا سا پھر سور کا پھول جیسا آتا ہے، معمولی سا اوپر سور کا پھول آتا ہے. تو یہ زقوم کا درخت.
یہ کڑوے درختوں میں سے بدترین درخت ہے جو تہامہ میں اگتا ہے. تہامہ مکہ کے گرد علاقے کو تہامہ کہا جاتا ہے. تہامہ میں اگتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اگائیں گے جہنم کے اندر. جیسے جنت کے اندر شجر طوبہ ہے جو پورے درخت کی پوری جنت کے اندر پھیلا ہوا ہوگا, تو جہنم میں کون سا شجر زقوم ہے جو پورے زقوم جو پورے جہنم میں پھیلا ہوا ہوگا. جہنم اس کو کھائیں گے. طعام الاثیم, بڑے گنہگاروں کا کھانا ہے. طعام الاثیم, بڑے گنہگاروں کا کھانا. یہ شجر زقوم کس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی دیکھیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ ان کو کھانے کے لیے دیا, چاہے کچھ بھی دیا مگر دیا کھانے کے لیے. جیسے جیل میں آدمی جاتا تو اصول ہے جیل کا نا کہ بھی کھانا دو ان کو, بھوکے مت مارو ان کو, ورنہ اصول کی خلاف ورزی ہو. ٹھیک ہے جیسا بھی کیڑے والا دے کیسا بھی دے مگر دے, پانی دے جیسا بھی دے اچھا کہ گندا کوئی بھی مگر دے پانی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح جہنم کے عذاب ان کو بالکل نہ کھلاوے. مرنے تو کچھ بھی ہو کہ مرنا تو ہے ہی نہیں, وہاں ہمیشہ زندہ ہی زندہ ہے. جیسے جنتی کی موت نہیں ہے ایسے جہنمی کی موت بھی نہیں ہے, مگر وہاں بھی کھانے چاہیے. کھانا ان کو تکلیف دہ بنے گا, عذابی کا ذریعہ بنے گا, مگر پھر بھی کھانے کے لیے ان کو ملا. آدمی کو بھوک لگی بہت سخت, اب کچھ بھی کھائے گا چاہے گرم ہی خوراک کھائے گا تب بھی کچھ تو سکون ہوگا پیٹ کے اندر گرم خوراک کھا کر کے. مگر یا چاہے سکون اس لائن سے ہوگا بھوک کی لائن سے, مگر پھر عذاب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. جیسے آدمی کو پیٹ میں دکھا گولی کھائی تو وہ درد تو بیٹھ گیا, مگر اس پیٹ اس گولی نے دوسرا نقصان کیا اور مزید اس نے کینسر پیدا کر دیا, پتہ نہیں کیا کیا اس نے نقصانات پیدا کر دیے. طعام الاثیم, گنہگاروں کا کھانا ہے. کون سے گنہگار؟ ذرا مثالیں بیان کی. ابو جہل اس کے ساتھی جو حضور کو پریشان کرنے والے, ابو جہل اس کے ساتھی بڑے گناہ والے. کل مہل, یہ شجر زقوم گنہگاروں کا کھانا ہے. کل مہل, تیل کی تلچھٹ کی طرح. مہل کے معنی ہے تیل کی تلچھٹ. جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نیچے کا رگڑا ہوتا ہے کالا کالا, تو ایسا رگڑے کی طرح یہ ہوگا. پیٹ میں جانے کے بعد گویا کہ تیل کی تلچھٹ بن گئی, رگڑا بن گیا, ایسا ہو جائے گا وہ. کل مہل, تیل کی تلچھٹ کی طرح. اور بعد اس کا معنی کیا ہے؟ پگھلائی ہوئی دھات, پگھلائی ہوئی. جیسے آپ نے سیاہ اس کے گئے نا فیکٹری میں گئے کبھی, بیٹری کی فیکٹری میں, وہاں سیہو ہوتا ہے, دھات سیہو کو پگھلایا جاتا ہے. دیکھو پگھلا ہوا کیسا پگھلا ہوا ہوتا ہے وہ, تو کیسا گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے وہ پگھلا ہوا وہ. تو ایسا اندر جائے گا تو ایسے سیہو بن جائے گا اندر وہ پیٹ میں جانے کے بعد. کل مہل, پگھلی ہوئی دھات کی طرح یا تیل کی تلچھٹ. یہاں مانا کیا تیل کی تلچھٹ؟ کدردین, جیسے کہ تلچھٹ کس کی؟ الزیت الاسود, سیاہ زیتون کی, کالا زیتون کی تلچھٹ جیسے ہوتی ہے نیچے رگڑا ہوتا ہے اس طرح بن جائے گا. یہ خبر ثانی ہے. ان شجر زقوم, بے شک زقوم کا درخت تھا. طعام الاثیم, طعام الاثیم کس کا خوراک ہے؟ جہنمیوں کا, اسیم گنہگاروں کا خوراک ہے. کل مہل, جو کس کی طرح ہوگا؟ تیل کی تلچھٹ. یہ خبر ثانی بنے گا. یغلی فی البطون, جو پیٹوں میں جوش مارے گا. پیٹوں کے اندر جب پیٹ میں جائے گا وہ یہ کھانا زقوم جائے گا تو پیٹ کے اندر ابلے گا, وہ جوش مارے گا. جیسے ہانڈی میں کچھ چیز ڈالی جائے اور ابلتی ہے تو ایسے ان کا پیٹ بھی گرم ہوگا. جہنم میں رکھے رہے, پیٹ ان کے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اندر سے گرم ہوں گے. تو جیسا اندر کھانا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ابلے گا اندر, پیٹوں کے اندر ابلے گا. یغلی کیسے پڑھیے؟ یا تو فوقانیہ کے ساتھ پڑھیے یعنی تگلی پڑھیے. کیا پڑھیے؟ تگلی. جب فوقانیہ کے ساتھ تگلی پڑھیں گے تو خبر ثالث بنے گی. وہ شجر زقوم طعام الاثیم ہے, کل مہل ہے, اور تگلی فی پیٹوں کے اندر وہ جوش مارنے والا ہے. خبر ثالث بنے گا. اور تحتانیہ کے ساتھ پڑھے یغلی, تحتانیہ کے ساتھ پڑھے, تحتانیہ نیچے یا کے ساتھ پڑھے یغلی, تو حال بنے گا کل مہل سے, وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اس حال کے اندر کہ پیٹ کے اندر وہ جوش مارے. باقی کل مہل کے بجائے طعام یا شجر زقوم کا حال کہنا چاہیے, اس لیے کہ کل مہل کا اصل حال نہیں. حال تو کس کا ہے؟ وہ طعام جو اندر گیا, کھانا جو اندر گیا وہ پیٹ کے اندر اس حال میں کیا مارے گا؟ وہ جوش مارے گا. یا پھر زقوم جو پیٹ میں جائے گا وہ زقوم اس حال کے اندر ہوگا کہ پیٹ کے اندر جوش مارے گا, ابلے گا اندر. ابلنا سمجھتے ہیں نا, جیسے انڈے بنڈے ابالتے ہیں نا, نیم ابلا ہوا, نیم برشتہ, برشتہ فارسی لفظ ہے, ابلا ہوا ذرا نیچے آئے, ابلا ہوا نیم برشتہ, نیم برشتہ وہی آدھا ابلا ہوا, کم ذرا ابالنا اس کو, بہت زیادہ نہیں, مگر یہ بہت تیز ابالا جائے گا. کہ گلی الحمیم, پیٹوں کے اندر جوش مارے گا گرم پانی کے جوش مارنے کی طرح. کہ گلی الحمیم, یہ عذاب ذرا سوچے آدمی, تصور کرے, اور پھر گناہ کی ہمت اس کی. کہ گلی الحمیم, گرم پانی کے جوش مارنے کی طرح, گرم سخت گرم پانی. الماء شدید الحرارہ, بہت سخت گرم پانی.
خودو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خودو کہا جائے گا اس کو پکڑو. کس سے کہا جائے گا؟ زبانیہ سے کہا جائے گا. زبانیہ جہنم کے داروغہ, جہنم کے ایک تو ان کے صدر بہت ہیڈ ایک دم حضرت مالک ہے وہ تو, اور ان کے ماتحتی کے اندر کتنے فرشتے ہوں گے, تو ایک ہی داروغہ کا نام زبانیہ بھی ہے. زبانیہ سے کہا جائے گا خود الاسیب گنہگار کو پکڑو, فاتلو پس اس کو کھینچ کر کے لے جاؤ جہنم کے بیچ کی طرف, ابھی کنارے پر ہے ذرا, اور اس کو زقوم کھلایا گیا, اب ذرا بیچوں بیچ لے جاؤ جہنم کے اندر. فاتلو کسرے تا کے ساتھ پڑھیے اور کسرے ضمہ کے ساتھ, فاتلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاتلو تا کے ضمہ کے ساتھ اور تا کے کسرہ کے ساتھ. کیا معنی ہے؟ جروح بغلظۃ شدت, اس کو کھینچو بڑی سختی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ نہیں, پھسلا پھسلا کے نہیں, زنجیرے سے پکڑا کے برابر زور سے کھینچو اس کو. الی سواء الجحیم جہنم کے وسط تک لے جاؤ, بیچ جہنم تک اس کو لے جاؤ. ثم صبوا پھر اس کے سر کے اوپر بہایا جائے گا حمیم کا عذاب, پھر اس کے سر کے اوپر بہایا جائے گا حمیم کا عذاب, سخت گرم پانی کا عذاب. عذاب یعنی گرم پانی کو بہایا جائے گا نہیں, بلکہ کس کو بہایا جائے گا؟ عذاب. حالانکہ بہانا تو گرم حمیم کو بہانا ہے, گرم پانی کو, مگر اس کا تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ عذاب کے ذریعے سے. گویا کہ پورا عذاب ہی بن گیا, پورا ہی کیا بن گیا؟ جیسے کلام اللہ میں دوسری جگہ ہے افریق علینا صبرن, یا اللہ ہم پر صبر کو بہا دیجئے, ہم پر صبر کی توفیق دیجئے نہیں, صبر ہمارے اندر پیدا کیجئے نہیں, صبر ہم پر بہا دیجئے, ہم پورے کیا بن جاوے؟ صابر بن جاوے. تو ان پر پورا عذاب ہی بہا دیا گیا, پورے عذابی کے لت پت ہو گئے اوپر سے لے کر کے نیچے تک. پھر ان کے سروں کے اوپر بہایا جائے گا گرم پانی کے عذاب میں سے, یعنی من الحمیم گرم پانی میں سے, جو ان سے جدا, جو عذاب کے ان سے جدا نہیں ہوگا. بس یہ کلام اللہ میں یہ تعبیر جو ہے ثم صبوا فوق راس من عذاب الحمیم, یہ زیادہ بلیغ ہے اس آیت کے مقابلے میں جو دوسری آیت کے اندر ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, کہ ان کے سروں کے اوپر گرم پانی بہائے. وہ حمیم کا لفظ ہے اور یہ عذاب کا لفظ ہے, تو یہ عذاب کا لفظ کہہ رہا ہے زیادہ بلیغ ہے, زیادہ بلاغت بھرا ہوا ہے اس کے مقابلے کے اندر. یہ آیت جو یہاں پر جو آیت ہے وہ زیادہ بلیغ ہے اس آیت کے مقابلے کے اندر جو دوسری جگہ پر ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یقال لہ, اس سے کہا جائے گا جس کو یہ عذاب دیا جائے گا, اس اسیم کو, اس گنہگار کو, اس بڑے پاپی کو, بڑے کافر کو, بڑے مشرک کو کہا جائے گا ذق, چکھ یہ عذاب. بہت مذاق کر رہا تھا, دیکھ لیا تو نے اب, ذق چکھ یہ عذاب کو, انک انت العزیز الکریم, تو بڑا معزز بن کے بیٹھا تھا, بڑا مکرم بن کے بیٹھا تھا, میں تو سب کا سردار ہوں, میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا ہے, بڑی تکبر اور بڑی شیخی بگاڑتا تھا, بہت کیوں بچاتا نہیں تجھے آج؟ ذوق چکھ اس عذاب کو, بے شک تو بڑا معزز بن کے بیٹھا تھا اور کریم بڑا مکرم بن کے بیٹھا تھا. بزعمے کا تیرے گمان سے, اپنے گمان کے اندر وہ بڑا سمجھ نہیں رہا تھا تجھے, مگر اپنا دعویٰ کیا تھا میں بہت ہی بڑا بن گیا ہوں. بزعمے کے تیرے گمان کے اندر, وقولے کا اور تیرے کہنے کی وجہ سے, جیسے ابو جہل نے کہا تھا, اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہے کوئی ان دو پہاڑوں کے درمیان کے اندر مجھ سے زیادہ معزز اور مجھ سے زیادہ مکرم. یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان, مکہ کے دونوں طرف دو پہاڑ ہے, تو ان دو پہاڑوں کے درمیان کیا مجھ سے زیادہ کوئی معزز ہے؟ ایسا ابو جہل کہنے والا تھا. یہی اس کو جواب دیا ہے, تو ہی معزز کہہ رہا تھا اپنے آپ کو, دیکھ رہا کیسے سزا مل رہی ہے. اور آج کل دنیا میں جتنے ایسے سپر طاقت والے اور سپر پاور, اور باتیں سپر نہیں مگر سپر بن جاتے ہیں, ہے ہی نہیں سپر, کوئی ویلیو بھی نہیں ان کا, مگر سپر بن جاتا ہے وہ, اور سپر ہی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا بڑے معزز بن رہے تھے, دیکھو اب کیا انجام ہو رہا ہے. اور بازو کو سپر سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر نہیں دبانے شروع کر دیتے. وَيُقَالُ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا اِنَّ هَذَا, بے شک یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. اِنَّ هَذَا, بے شک یہ چیز کہ جو الَّذِينَ تَرَوْنَ, جو کہ تم دیکھ رہے ہو عذاب میں سے, جو تم عذاب میں سے دیکھ رہے ہو, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. تمترون فی تشکون, کہ جس کے اندر تم شک کرتے. یہ انجام تمہارے سامنے آ گیا, دیکھ لیا انجام, بھگت رہے ہو سب. چلیے. إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس واستبرق أي مالك من الديباج وما غلظ منه متقابلين حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران السرة بهم كذلك يقدر قبله الأمر وزوجناهم من التزويج أو قرناهم
بحور عين بنساء بيض واسعة العين حسانها حسانها يدعون يطلبون خدم الخدم فيها أي الجنة إن أي يأتوا بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها ومزرتها ومن كل مخوف حال ومن كل مخوف حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم إلا بمعنى بعد ووقاهم عذاب الجحيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا منسوب بتفضل مقدرا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون لكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر ہلاکہم ہلاک لفظ ہے اہلاک نہیں ہے ہلاک لفظ ہے انتظر ہلاکہم انہم مرتقبون ہلاکک وهذا قبل نزول الامر بجہادی تو اوپر مشرکین کے بارے میں ذکر تھا عصیم کے بارے میں ذکر تھا باقی متقین کا بدلہ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں مگر کلام اللہ میں عام طور پر جو سزا اور جزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس جزا کا ذکر کیا جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی لیکن اس سے مطلوب کون سی چیز ہے اعلیٰ درجہ کا بننا نچلے درجے کا رہنا یہ مطلوب نہیں ہے مطلب کون سی چیز ہے تقویٰ کے اندر اونچے درجے پر چلے جاؤ تو اونچے درجے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے چاہے بدلہ دیا جائے گا نیچے درجے والوں کو بھی ان کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنے اعتبار سے مگر ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے اونچے درجے والے اور یہی مطلوب ہوتا ہے ان المتقین بے شک متقین اللہ سے ڈرنے والے لوگ بے شک متقین فی مقام امین عمدہ مکانات میں ہوں گے عمدہ معمون جگہوں میں ہوں گے معمون ایسی جگہوں میں ہوں گے مقام اور مقام دونوں کے راتے یہاں بھی مقام کے معنی ٹھہرنے کی مکان کو کہتے ہیں اور مقام ٹھہرنے کی جگہ عام مراد ہے تو ٹھہرنے کی جگہ کیسی ہوگی وہ امین ہوگی معمون ہوگی کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ بھی گر جائے گی زلزلہ آ جائے گا گر جائے گا وہ ہوگا وہ کوئی خطرہ نہیں کسی لائن کا بھی کوئی ہمارے پاس سے چھین لے گا نہ کوئی چھیننے کا خطرہ نہ لوٹنے کا خطرہ نہ گرنے کا خطرہ کسی لائن کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا بے شک متقین معمون مکانات میں ہوں گے کہ جس میں خوف سے معمون ہوں گے جس میں خوف سے وہ معمون ہوں گے فی جنات اسی کی وضاحت یعنی اچھے عمدہ مکانات میں ہوں گے معمون مکانات میں ہوں گے یعنی کہاں پر ہوں گے مکانات خالی نہیں ہوں گے کہ خالی پڑے ہوئے ہیں نہیں جنات میں ہوں گے باغات میں ہوں گے اندر میوے رکھے ہوں گے وہ یون اور چشموں کے اندر ہوں گے پانی بھی رکھا ہوا ہوگا کھانا بھی رکھا ہوگا ایک آدمی نے ٹھہرنے کے لیے مکان دے دیا ایک تو خالی مکان دے دیا تب بھی نعمت ہے بہت بڑی مگر اس نے پورا انتظام کر دیا گھر کے اندر کھانے کے انتظام پینے کے انتظام ٹھنڈا پانی بھی رکھ دیا فریج کے اندر سب بھرا ہوا ہے سب کھانے بھرے ہوئے ہیں پورے اچھی طرح اب آدمی کتنا خوش ہو جائے گا واہ یہ تو خالی ٹھہرنے کے لیے مکان نہیں دیا پورا گھر کس سے بھرا ہوا ہے کھانے سے تو جنت کے اندر خالی ٹھہرنا ہی ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ عمدہ چیزیں اندر رکھی گئی ہے جنات کے اندر باغوں کے اندر چشموں کے اندر یلبسون پہنیں گے اس کے اندر ریشم کے کپڑے من سندس وستبرق پہنیں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم مارکن فی من دیماج میں سے ریشم میں سے باریک وما غلوظ من ہو اور جو اس کے اندر سے موٹا ہو وما غلوظ اور جو اس کے اندر سے موٹا ہو کہ موٹا ریشم دونوں طرح کے جیسے کپڑا ایک اوپر کا بھی ہوتا ہے ایک اندر کا ہوتا ہے اندر والا کپڑا کیسا ہوتا ہے ذرا موٹا بندیاں ذرا موٹی ہوتی ہے اوپر والے کپڑے کے مقابلے کے اندر تو دونوں طرح کے کپڑے پہنے ملیں گے اور کپڑے کس کے ملیں گے ان کو ریشم جس کا تانا بھی ریشم کا اور بانا بھی ریشم پورا ریشم مکمل مگر کن کو ملیں گے جنہوں نے دنیا میں ریشم استعمال نہیں کیا ہے مردوں کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام ہے گناہ ہے بہت بڑا متقابلین آپس میں بیٹھے ہوں گے کیسے اس حال کے اندر کہ وہ آمنے سامنے ہوں گے پہنیں گے وہ
یہ جنتی متقین لوگ پہنیں گے سندس اور استبرق کے کپڑے اس حال کے اندر کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے متقابلین. یہ حال ہے یعنی کوئی ان میں سے بعض کی پشت کو نہیں دیکھیں گے, پیچھے سے دیکھے ایسا نہیں, مگر یہ کب, جب آپس کی مجلس جب لگی ہوگی, آپس کے مذاکرے ہو رہے ہوں گے, اس وقت کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا نمبر آئے گا تو وہی مسئلہ نہیں ہوگا, وہاں تو صفیں لگے گی. وہاں تو کیا لگے گی؟ صفیں. ایک صف جیسے نماز میں صفیں لگتی ہے, ایک آدمی ہاتھ میں کھڑا رہتا ہے, پیچھے کھڑا رہتا ہے, پھر پیچھے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کا وقت آئے گا تو کیا لگ جائے گی؟ صفیں. اعلیٰ درجے کو اعلیٰ کی صف سے رکھا جائے گا, نیچے درجے والوں کو نیچے کی صف سے رکھا جائے گا, سب وہاں صفیں لگے گی. اور جب آپس میں مذاکرہ ہوگا, بات چیت ہوگا, تو سب آمنے سامنے بیٹھیں گے, گول دائرہ لگے گا. ان کے بعد بات کی پشت کو نہیں دیکھیں گے. لدوران الاسرۃ, چارپائیوں کے چکر لگانے کی وجہ سے ان کے ساتھ, چارپائیوں کے کرسیوں کے چکر لگائے بیٹھے گی, ایسی ہوگی کہ جہاں بھی اسے بات کرنی ہے تو وہ گم جائے گی, وہ اس سے وہاں پوچھتا نہیں ہوگا کہ پورا مجمع کیا ہو جائے گا؟ گم جائے گا. سب ایک دوسرے تو منہ ہی دیکھیں گے, وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی پشت نظر آئے. وہاں پر ان کے ساتھ چارپائیوں کے گم جانے کی وجہ سے, کرسیوں کے ان کے ساتھ گم جانے کی وجہ سے, اسرتن شریر کی جمع ہے, چارپائی کرسی جو بھی مانا کرے. کذالک, اس سے پہلے امر کو مقدر مانیں گے. الامر کذالک, معاملہ ایسا ہی ہے, یہ ہو کر کے رہے گا, معاملہ اسی طرح پیش آئے گا کہ جنتوں کو ایسی ایسی نعمتیں دی جائے گی. وزوجناہم, اکیلے نہیں چھوڑیں گے ہم ان کا جوڑ لگا دیں گے حور عین کے ساتھ, ہم ان کی شادیاں کرا دیں گے حور عین کے ساتھ. زوجنے کے دو معنی, یا تو ہم کیا کرا دیں گے؟ شادیاں کرا دیں گے, یا یہ کہ شادیاں وہاں بھی وہی مسئلہ, پھر خارج سے لاؤ نہیں لاؤ, مسجد میں جاؤ نہیں, سب کون سے مسئلے, وہاں کون سی تکلیف. اس سے معنی دوسرا ترجمہ کیا بازو نے, شادیاں کرنا نہیں, ہم جوڑ پیدا کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, وہاں تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے؟ بیویاں کر دیں گے. وہ نکاح شرعی نکاح جیسے کیا جاتا ہے, جب وہ قبول کیا جاتا ہے, وہ مہر دینی پڑتی ہے, وہ سب مسائل نہیں ہے وہاں پر. بس زوجناہم, اور ہم ان کا نکاح کرا دیں گے. یا تو زوجنا کس سے ماخوذ ہے؟ تجویز سے, یا پھر کس سے ہے؟ او یا اس کا معنی کریں گے زوجناہم, زوج سے ماخوذ ہے, اور زوج کے معنی کیا آتا ہے؟ جوڑ. تو معنی کیا کریں گے؟ کرناہم, ہم ان کا جوڑ کر دیں گے. ہم ان کا جوڑ, نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا, بس جوڑ ہو جائے گا. ہم ان کا جوڑ کر دیں گے بحور عین, بڑی بڑی آنکھیں والو حور سے. حور کے معنی ہے, حور جمع ہے حورا کی, جیسے ہمرا کی جمع کیا آتی ہے؟ حمرن, ایسے حور. اور اینن, یہ بھی اصل میں تو ہے اوئی, عین کے ضمہ کے ساتھ ہے. عینہ کی جمع ہے این, فعلن کے وزن پر اصل تو ہے, مگر یہاں رہا ہے تو یہاں سے پہلے ضمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اسے کیا دیا گیا؟ کسرہ دیا گیا. تو حور کے معنی ہے خوبصورت, حور کے معنی ہے خوبصورت, اور این کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھیں والے. عورت کے لیے بڑی آنکھ کا ہونا خوبصورتی کی چیز ہے. بنساء بیزن, سفید عورتوں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھیں والی ہوگی, جو خوبصورت ہوگی, ایسی عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا جائے گا, ان کے ساتھ جوڑ پیدا کر دیا جائے گا. یدعون یطلبون الخدم, وہ طلب کر دیں گے خادموں سے جنت کے اندر کہ لے آوے ہر میوے, بکل فاکہۃ منہا, جنت میں سے ہر فیوے, پھلوں میں سے ہر میوے, آمینین, امن کے اندر, اطمینان کے ساتھ. ای من ان, یعنی اس کا امن کس سے امن؟ من انقطاعیہ, پھلوں کے ختم ہونے سے, و مضرتیہ, امن کس سے؟ پھلوں کے ختم ہونے سے, امن مضرتیہ, اس کے نقصان سے, کہ پھل کھانے سے نقصان ہو جائے گا, سردی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, پیٹ میں دکھے گا, یہ سب نئے مسائل کھڑے ہوں گے وہاں. ومن کل مخوف, اور ہر ڈرنے والی چیز سے اطمینان ہوگا, امن ہوگا ہر ڈرنے والی چیز سے. حالن, یہ آمینین کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. تو اپنے خادموں کے ساتھ کیا منگوا لیں گے جنت کے اندر؟ میوے منگوا لیں گے. اور میوے بھی کیسے منگائیں گے؟ ہر طرح کے میوے منگوا لیں گے, اور امن کے ساتھ کھائیں گے. پھل ختم بھی نہیں ہونے والے, اسٹاک ختم بھی نہیں ہوگا, جتنے منگواتے چلے جائیں گے, پھل چلتے رہیں گے سب. اس کے اندر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے, مگر اس میں موت کا مزہ نہیں جنت میں موت بہت نہیں آئے گی, موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا, مگر پہلی موت. اب پہلی موت, جنت میں موت ہی نہیں ہے, پھر استثناء کا کیا مطلب؟ یہ استثناء کون سا ہے؟ منقطع, یا پھر اللہ کے معنی کیا بعد ہو گئے, پہلی مرنے کے بعد, پہلی موت کے بعد. یہ جواب دینے کے لیے کہ جنت میں موت ہی نہیں ہے, تو استثناء کا کیا مطلب؟ تو استثناء یا تو منقطع کہہ دو, یا پھر اللہ کس کے معنی میں بات, مگر زیادہ واضح کہ استثناء منقطع کہہ جانا چاہیے تاکہ بات کے معنی میں لینا نہ پڑے. آدمی کو چین اور آرام سے رہنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 6 چیزیں. تو یہ 6 چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا. مقام امین مل گیا,
عمدہ مکانات مل گئے تو کس کا انتظام ہو گیا؟ رہنے کا انتظام ہو گیا. اور رہنے کی جگہ بھی کیسی؟ اطمینان والی، کوئی ڈر نہیں گر جائے گا، تعمیر کمزور ہے، چھت کمزور ہے، گرنے کا خطرہ، سوئے تب بھی نیند نہ آئے، پتہ نہیں اوپر نہ گرے، بارش تیز ہو گئی تو فکر ہو گئی، کچھ ہے، اطمینان والا گھر مل گیا. پھر کھانے کا انتظام چاہیے تو جنات اور عیون، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. پھر کپڑے کا انتظام چاہیے، یلبسونا تو کپڑے کا انتظام ہو گیا. پھر اس کے بعد عورتیں اچھی چاہیے تو عورتیں مل گئی. پھر اس کے اندر خدام ساتھ میں چاہیے تو خدام مل گئے. اور موت نہیں آئی. یہ چیزیں کیا رہے گی ہمیشہ. اگر 6 طرح کی نعمتیں مل گئی انسان کو، خطرہ کوئی مکان دے دیا اور کہہ دے کبھی آپ کے پاس سے نہیں لیں گے تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو یہ جنت دے دی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک بن گیا. اب موت نہ تو جنت ختم ہوگی اور نہ تو موت اس کی آئے گی، اور موت آ کر جنت اس کے پاس سے ہٹ جاوے. دنیا میں 2 خطرے رہتے ہیں، یا تو مال ہی ہمارے پاس سے چلا جاوے یا پھر ہم مر جاوے اور مال کو چھوڑ کر چلے جاوے. وہاں ایک بھی خطرہ نہیں ہوگا. نہ تو یہ خطرہ کہ جنت ہم سے لے لی جاوے، نہ تو یہ خطرہ ہم ختم ہو جاوے اور جنت چھوٹ جاوے. کوئی کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. مگر پہلی موت جو کہ دنیا کے اندر آئی تھی، ان کی زندگی کے بعد اس کے اندر دنیا کے اندر، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ کس کے معنی میں ہے؟ بعدوں کے معنی میں ہے. وہ وقوم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے. جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. فضلاً یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، تفضلاً کے معنی میں. فضلاً تفضلاً کے معنی میں جو منصوب ہے تفضل فعل کے مقدر ہونے کی وجہ سے. تفضلاً یہ تفضل فضلاً، جس کے معنی میں تفضلاً کے معنی میں من ربک، یہ فضل ہے آپ کی رب کے. یہ تمہارے کوئی اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دے دی. اعمال تو تم نے تھوڑے سے کیے تھے، ہم نے اتنی بڑی جنت دے دی اور ایسی ایسی سہولت والی دے دی. تمہارے اعمال تو اس درجے کے نہیں تھے، مگر ہماری طرف سے فضل ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ، شروع کے اندر بھی کلام اللہ کا ذکر ہے. سورۃ دخان کے شروع میں بھی قسم قرآن مبین کی، اور ہم نے اس کو اتارا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں، سب باتیں ذکر کی گئی تھی. اور اخیر کے اندر بھی پھر کلام اللہ کا ذکر. بے شک ہم نے کلام اللہ کو اتارا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، بلسان ایک آپ کی زبان کے اندر. ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان کے اندر، آپ کی لغت میں، تاکہ عرب آپ سے سمجھ جاوے، تاکہ کلام اللہ کو سمجھ جائے عرب آپ سے. آپ کی زبان بھی عربی، کلام اللہ بھی عربی کے اندر، اور عربوں کی زبان بھی عربی کے اندر، سب عربی کے اندر. تو سمجھنا آسان، آپ سے ان سے بات چیت کرنا آسان، آپ کو ان سے سمجھانا آسان، قرآن سے سمجھنا آسان، ہر طرح آسانی. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لیکن سبق کس کے اندر دیا جاوے؟ اپنی جو طلبہ جس لائن کے اس لائن کا درس دیا جاوے. یعنی کہ طلبہ تو ہے کم کیپیسٹی کے اور بہت ہی عالی درس دیا جاوے تو کیا سمجھیں گے؟ وہ نہیں. جس لائن کے طلبہ ہوں گے درس اسی طرح کا دیا جائے گا. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہ تذکر نصیحت حاصل کرے. پس ایمان لیا ہے لیکن ایمان نہیں لائیں گے، لیکن لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فرتقب، پس آپ کیا کیجئے؟ انتظار کیجئے ان کی ہلاکتی کا. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کی ہلاکتی کا. آپ انتظار کیجئے کہ ان پر عذاب آوے، موت آوے، مر جائیں گے. جیسے یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس آپ کی موت کا انتظار، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا مسئلہ. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا کہ اسلام پورے عالم کے اندر پھیل کے رہے گا. فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے ہلاکہم، ان کی ہلاکتی کا. فرتقب کا مصدر مفعول محذوف ہے. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کی ہلاکتی کا. اور ہذا، یہ کب؟ جہاد ان کے جہادیم، ان کے جہاد کے قبل نزول امر کے اترنے سے پہلے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا. کیونکہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی حکم تھا. باقی جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ کہا جائے کہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی کیا دینا؟ خبر دینا ہے. تو خبر میں کوئی نسخ ہوا کرتا نہیں ہے. مراد صرف کیا ہے؟ ایک چیز کی اطلاع دینا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی انتظار کر رہے آپ کی ہلاکتی کا، اور آپ بھی کیا کرتے رہے؟ انتظار کرتے رہے. جہاد مستقل آپ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس سبحان اللہ.